السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ 26واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، سورہ الاحقاف۔ احقاف اس کا نام کیوں ہے ابھی آگے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ وہی گروپ ہے جو حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں کا گروپ ہے۔ حامیم جو کہ آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کرنا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، باطل نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت، ایک اجل معین کے لیے ہے یہ سب کچھ جو بنایا گیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اعراض کر رہے ہیں، یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے، نظر انداز کرتے ہیں اس بات کو جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، کہہ دیجئے ان سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا دکھاؤ تو مجھے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں۔ ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کی آسمانوں میں کوئی شراکت ہے، زمین میں کچھ بنایا ہے تو بتاؤ، یا آسمان میں اگر کوئی انہوں نے کسی چیز میں حصہ لیا ہے بنانے میں تو بتاؤ مجھے، دکھاؤ مجھے۔ لا میرے پاس کوئی کتاب اس سے پہلے کی یا کوئی ایسی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے یہ جو جھوٹے معبود تم نے بنائے ہیں ان کے متعلق کوئی ایسی الہامی کتاب، کوئی ایسا واضح کوئی دلیل، کوئی ثبوت لاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ نا کوئی دلیل کہ انہوں نے کیا بنایا ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہو جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تک وہ اس کی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی نہیں اس قابل۔ بتوں کی صورت میں تو بھی نہیں دے سکتا، مردہ ہے تو بھی نہیں دے سکتا، اور اگر سورج چاند ستاروں کو وہ پوج رہا ہے وہ بھی نہیں دے سکتے، فرشتوں کو اس نے اگر معبود بنایا وہ بھی نہیں دے سکتے، اس کی پکاروں کا، اس کی دعاؤں کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی دعا سے غافل ہیں۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ پیغمبر، وہ فرشتے، وہ اللہ کے نیک بزرگ جن کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن سے یہ دعا کرتے ہیں، وہ اپنے ہی ان عقیدت مندوں سے دشمنی کا اظہار کریں گے، کہیں گے انہوں نے اللہ کے سامنے انہیں شرمسار کر دیا، ہمیں تو شرمندہ کر دیا، ہم نے یہ تو نہیں ان کو سکھایا تھا، ہم نے اس چیز کی تعلیم تو ان کو نہیں دی تھی، اور انہوں نے اپنے طور پہ ہمیں اللہ کے مد مقابل بنا دیا۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری آیات بینات تو یہ کافر کہتے ہیں حق کے بارے میں، جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، بجائے اس کے کہ اس حق کو تسلیم کریں، اس حق کا ان کے اوپر کوئی اثر ہو، وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یا وہ پھر یہ کہتے ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گڑھ لیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو خود سے لکھ لیا ہے، یا کہیں سے سنا کے انہوں نے ان باتوں کو جمع کر کے کہیں سے لکھ لیا ہے اس کو۔ قُلْ إِنِّ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر میں نے اس کو گڑھ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے، یعنی اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کی پکڑ سے تو میں نہیں بچ سکتا نا، میں تو اگر میں بچا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا ہی پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو، یعنی اللہ تمہاری یہ گفتگو بھی سن رہا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے تمہارے خیالات بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسول، اور اے نبی کہہ دیجیے ان سے یہ بھی کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں۔ بدعا کے مطلب ہے کوئی نیا یا نئی بات کہنا، کوئی انوکھی بات کہنا، بدعت بھی اسی سے نکلا ہے کہ کوئی نئی بات کو اسٹارٹ کرنا یا شروع کرنا، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول تو نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول آ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بھی ان کی جو اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل ہیں، اس میں پیشن گوئیاں اور سارا آپ کا حلیہ تک موجود تھا۔ اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو بس صرف اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر میں ایک کھلا واضح خبردار کر دینے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہے تو تمہارا اب کیا انجام ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور گواہی تو دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کے۔ تو اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ مومنین اس سے مراد ہیں جو کہ اہل کتاب تھے لیکن ایمان لے آئے، اور کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گواہی دے چکے تھے نا، جو بھی رسول آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پتہ تھا، اور ان کے یعنی اب انہوں نے بہت چینج کر دیا ہے تورات کو، لیکن اس کے جو پرانا جو نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں میں سے تیری طرح ایک پیغمبر اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور اس کی مثال جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فآمنا واستکبرتم، پس وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر، یعنی تمہارے جو پیغمبر تھے وہ تک اس بات پر ایمان رکھتے تھے تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ اور یہ بھی مفسرین نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا کہ بہت سے یہودی علماء تھے جو کہ جانتے تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے، ان کا بھی یہاں پر ذکر ہو سکتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ ایمان لے آئے تھے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے کہ اگر یہ قرآن کوئی خیر ہوتا، اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو کیا ہم اس پہ سبقت نہ لے جاتے؟ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ چند ناسمجھ لوگ ہی اس پر ایمان لے آئیں، اگر واقعی اس میں کوئی عقل کی بات یا کوئی ایسی بات ہوتی کہ جس پر جو کہ ہمیں متاثر کرتی، یا کوئی ایسی چیز ہوتی جو، تو کیا ہمارے اوپر اثر نہ ہوتا اس کا؟ اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا گڑھا ہوا جھوٹ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں پرانی گڑھی ہوئی باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں، اگر یہ واقعی کوئی اچھی بات ہوتی، کوئی ماننے والی بات ہوتی تو کیا ہم ایمان نہ لاتے؟ یہ چند لوگ جو لے آئے یہی کیا بڑے عقل والے ہیں؟ اور ان میں سے بھی بہت سارے ایسے تھے وہ کہ بہت سے بڑے بڑے خاندانوں اور اونچے گھرانوں کے لوگ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یہ سب بڑے بڑے گھرانوں سے تھے، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ غریب اور مزدور لوگ تھے، جو غلام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور یہی زیادہ تر آپ کے ارد گرد موجود ہوتے تھے، تو یہ بھی ان کو ایک اعتراض تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود ہے، رہنمائی کرنے والی اور رحمت، وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کا راستہ، ظلم کی روش اختیار کی ہے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری بن جائے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک جن لوگوں نے اقرار کیا، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پہ استقامت کی، اس پر جم گئے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہی لوگ ہیں یہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہوگا، یہ جزا ہوگی ان کی ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدِهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے ساتھ
حسن سلوک کی بار بار یہ آپ دیکھیں کتنی صورتیں ہیں. ابھی سورہ بنی اسرائیل تھی، پھر سورہ لقمان تھی، اور اس سے پہلے ابھی آپ جو پڑھ رہے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں لاسٹ جو اپنے درس قرآن میں ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں، تو ان میں بھی دیکھیں مستقل اللہ تعالیٰ اپنے بات جو ہے وہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا، والدین سے سختی سے بات نہ کرو، اف بھی نہ کہو، جھڑک کے بات نہ کرو، ان کے آگے بازو جھکا دو اور نرمی سے پیش آؤ. یہ ساری بار بار جو ہے والدین کے لیے بہت تاکید کی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ماں باپ سے بڑا ہمارا محسن کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا دنیا میں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ ہیں جو کہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جو دنیا میں آنے کے بعد ایک کمزور بچے کو، ناتواں کو اس قابل بناتے ہیں، اس کی بھوک کی، پیاس کی، بیماری کی، ہر چیز کی فکر، اپنے آرام اور سکون کو بالکل اس کی فکر نہیں کرتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور کس طرح سے بچے کو پالتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بڑے ہونے کے بعد اس کی اپنی فیملی بن جاتی ہے، تو یہی والے جذبات اور یہی والی فیلنگز اس کی اپنے بچوں کے لیے تو ہوتی ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے لیے نہیں ہوتی. جبکہ ماں باپ جو ہیں ان کی تمام توجہ اور تمام ان کی محبت اور ان کی ہر طرح کے خیال کی جو پرائرٹی ہوتی ہے نا، وہ ان کی اولاد ہوتی ہے اور ہمیشہ ان کے مرتے دم تک رہتی ہے. لیکن بچوں کی پرائرٹی بدل جاتی ہے. چھوٹے بچوں کو ضرور اپنے ماں باپ سے بہت لگاؤ، بہت انس اور ان کا خیال ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی دلچسپیاں، اس کی دوستیاں اس محبت پہ غالب آتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ شادی ہو کے اپنی فیملی کے بعد اس کے ماں باپ کی اہمیت جو ہے وہ ثانوی ہو جاتی ہے. اسی لیے یہاں پر بار بار تاکید کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو ایک جگہ بھی یہ نہیں ملے گا، ماں باپ کے لیے نہیں ملے گا کہ اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کو پیار محبت سے پالو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کا کھانے پینے کا خیال کرو، ان سے نرمی محبت سے بات کرو. کہیں ایک دفعہ بھی کہیں ملا آپ کو؟ نہ آگے بھی کہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ماں باپ کے دل میں یہ جذبہ، یہ محبت ڈالی ہے کہ وہ تو مجبور ہے یہ سب کرنے کے لیے، وہ تو کریں گے ہی کریں گے. لیکن اولاد جو ہے نا وہ مجبور نہیں ہے، اسے ماں باپ سے محبت تو ضرور ہے، لیکن وہ ماں باپ کی محبت کو سمجھ نہیں پاتا. وہ اپنے طور پہ کرتی ہے اولاد محبت ماں باپ سے، لیکن ماں باپ کا وہ احساس اس کے دل میں نہیں ہوتا. بہت کم ایسی خوش قسمت اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کا اسی طرح سے خیال کرتی ہیں جیسے کہ بچپن میں انہوں نے اس کا کیا ہو. اور بہت خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ کہ جن کی اولادیں ایسی ہوں، ان کا خیال کرنے والی ہوں. ورنہ جو نفس نفسی ہے اس میں ماں باپ کو تو بالکل اہمیت دی ہی نہیں جاتی. تو بہرحال یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس پہ بحث نہیں کروں گی میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا حق جو ہے نا وہ بہت بہت بڑھ کر ہے اور اس کو کوئی بھی کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس طرح کے بھی ماں باپ ہوں، یہاں تک کہ اگر کافر بھی ہیں ماں باپ تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، محبت سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، سوائے ان باتوں کو نہ مانو ان کی جو وہ دین کے خلاف یا کوئی عقید دین یا اس کے اگینسٹ کوئی بات اللہ رسول کے بات کے خلاف کہیں، اس پہ عمل نہ کرو. باقی ہر طرح ان کی خدمت اور ان کا خیال کرو. یہ سوچیں کہ ایک کافر ماں باپ کے لیے بھی ہے تو جو مسلمان ہیں ان کے لیے کتنا خیال کرنا چاہیے. تو یہ بار بار جو ہے یہ تاکید اس میں آپ کو قرآن میں ملے گی. اور اس کی آگے اللہ تعالیٰ اور ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو پیدا بھی کیا تکلیف کے ساتھ. یعنی ماں ایک بوجھ کو اٹھا کے، جو مائیں ہیں وہ سب جانتی ہیں کہ کتنی تکلیف دہ وہ آخر کے مہینے ہوتے ہیں کہ جب ویٹ بچے کا بڑھ جاتا ہے. آپ اپنے پیٹ پہ کبھی کوئی چیز باندھ کے دیکھیں، کوئی مرد یا کوئی بھی اگر اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہے، ایک زیادہ نہیں، 1-2 کلو کی کوئی آلو کی یا پیاز کی کوئی چیز زیادہ نہیں، دن میں چند گھنٹے کے لیے ہی باندھ لے تو اس کو کیا اس کی فیلنگ ہوگی. اور ماں جو ہے وہ مستقل وہ بوجھ اٹھائے، نہ رات کو سو پاتی ہے، نہ دن کو سکون سے بیٹھ پاتی ہے، نہ کھا پاتی ہے. یہ سب تکلیفیں وہ کیوں خوشی خوشی برداشت کرتی ہے؟ اپنی اولاد کے لیے. پھر اس کا
یہ حمل اور دودھ چھڑانا تقریباً 30 مہینے ہیں، یعنی 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور تقریباً 9 مہینے کی پریگننسی، تو تقریباً لگ بھگ یہ 3 سال ہو گئے۔ تو 3 سال جو ہے نا یہ ماں کے کتنی تکلیف کے ہوتے ہیں کہ مستقل وہ اب دن اور رات کا آرام اس کا کہیں نہیں ہوتا، اور مستقل اپنی اولاد کے لیے وہ ہر طرح سے فکر کرتی رہتی ہے اس کو پالنے کے لیے۔ پھر یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے، یعنی بچہ ویسے تو بالغ 16-17 سال میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر بلوغت کی عمر جو میچیورٹی کی ایج ہے نا وہ بتائی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میچیورٹی کی ایج ہوتی ہے 40 برس، جس میں انسان پختہ ہو جاتا ہے، اس کی عادتیں، اس کے تمام سوچ اور باتیں جو ہے نا وہ پکی ہو جاتی ہیں، اور نبوت بھی آپ دیکھیں 40 سال کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کر سکوں تیرے انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائے، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جنہیں تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں بھی اصلاح فرما دے، اور میں تیری جناب میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی یہ وہ نیک اولادیں ہیں جن کے ماں باپ ان کی کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی یاد رکھتے ہیں دعاؤں میں، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے، اور ہم ان کی خطاؤں سے بھی درگزر فرمائیں گے، اور وہ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی شخص کا کردار ہے جو اپنے ماں باپ کا بھی نیک اور صالح بیٹا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی جو ہے ایک اچھے کردار والی اولاد کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ایسا ہی بنا دے، اور یہ دعا میں نے یاد بھی کروائی تھی، اور آپ لوگ ضرور اس کو اپنے معمول میں اپنے صبح شام کے دعاؤں میں شامل کریے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں بیزار ہوں آپ دونوں سے، کیا آپ مجھے اس سے ڈراتے کہ میں نکال کر کھڑا کیا جاؤں گا، یعنی قبر سے مجھے نکالا جائے گا زندہ کر کے۔ یعنی اب ایک وہ اولاد جس کے ماں باپ تو مسلمان ہیں، نیک سیرت ہیں، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ماں باپ تو اچھی بات سکھاتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، راہ راست پر نہیں رہتے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا نہیں ان پہ ایمان لایا تھا، اور اللہ کا اور رسول کا انکار کرنے والا تھا۔ تو اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ماں باپ کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ خود تو مسلمان اور نیک سیرت ہوتے ہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ ذہنی طور پہ گمراہ اور غلط راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اپنے والدین سے الگ بحث و تکرار کرتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت آپ مجھے دھمکاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، اور میں تو کوئی آخرت نہیں، بس دنیا کی زندگی ہے، اس میں انجوائے کرنا چاہیے، آپ مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں مر کے تمہیں دوبارہ نکلو گے تو یوں ہوگا تو وہ ہوگا۔ مجھ سے پہلے تو حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، تو اب تک تو پتہ نہیں کروڑوں اربوں کتنے لوگ ہیں، کہ سب کا حساب کتاب کس طرح ہوگا، کیسی آپ عجیب مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں بد نصیب ایمان لیا، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، لیکن وہ کہتا ہے تو کچھ نہیں ہے بلکہ مجھ سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، تو فرضی باتیں ہیں، کہانیاں بنا لی ہیں لوگوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات صادق آئی، یعنی سچی ہو گئی اللہ کی بات، یعنی اللہ کا عذاب کے یہ مستحق ہو گئے، اور یہ بھی شامل کر دی جائیں گے ان قوموں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، یعنی یہ جو لڑکا جس طرح کی بات کر رہا ہے پھر یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ یقیناً یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے اور مقامات ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور تاکہ وہ پورا دے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جس دن یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، یعنی آگ کے عذاب پہ، تو وہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی بہت اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو، اور تم نے خوب فائدہ اٹھا لیا ہے، بڑا عیش کیا وہاں۔
فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس تکبر کے جو تم زمین میں ناحق کرتے رہے ہو، اور بوجہ ان نافرمانیوں کے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذرا تذکرہ کیجئے قوم عاد کے بھائی ہود کا۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جب اس نے خبردار کیا اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف جو ہے عرب کے جنوبی ساحلی علاقے جو تھے ان کو پرانے زمانے میں احقاف کہا جاتا تھا، جہاں قوم عاد آباد تھی۔ اب یہ علاقہ جو ہے وہ بالکل ہی صحرا کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ وہاں پر آباد تھے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی کئی رسول آتے رہے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، لیکن سب ایک ہی دعوت دیتے تھے۔ آخر میں پھر کیا ہوتا تھا، ایک رسول کی جب اتمام حجت کے لیے ایک رسول کو بھیجا جاتا تھا، اور پھر وہ اس کی دعوت کا بھی انکار کرتے رہتے تھے، تو جب اس کا وقت ان کا وہ اللہ کی طرف سے جو وقت دیا جاتا تھا وہ پورا ہو جاتا تھا، تو پھر عذاب آتا تھا۔ تو وہ رسول آ کے کیا کہتے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں گمراہ کر دو، ہمیں بہکا کر ہمیں ہمارے معبودوں سے ہمارا دل برا کر دو؟ فاتنا بما تعدون ان کنتم من الصادقین، تو جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قال انما علم عند اللہ، اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں تو تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت کے روش اختیار کر رہے ہو، یعنی اتنی جہالت ہے کہ میری باتوں کو سننے اور ان پر غور کرنے کے بجائے تم بغیر سنے فوراً ہی ان کا انکار کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، تو کیا کہنے لگے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ تو بادل ہیں جو کہ ہم پر برسنے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی بارش ہوگی۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ جھکڑ ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ تو جب بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ تھا آپ کی زندگی میں کہ جب بادل آتے ہوئے دیکھتے تھے آپ تو آپ ڈر جاتے تھے اور آپ اللہ سے بہت دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی جب بارش کے آثار دیکھیں، بادل دیکھیں، تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ان بادلوں کو رحمت کی بارش برسائے ان سے، اور اللہ جتنی ضرورت ہے آبادیوں میں اتنی بارش ہو، باقی جو ہے پہاڑوں اور جنگلوں میں ان بادلوں کو برسا اللہ پاک، کسی آزمائش میں کسی کو نہ ڈال۔ تو اللہ سے یہ دعا ضرور کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور کہ ہم یہ سوچ کے کہ کہیں ان بادلوں کو دیکھ کے خوشی منا رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کوئی اللہ کا عذاب لے کر نہ آئے۔ تو وہ جو تھا عذاب جو ان پر آیا تھا وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان کے ٹھکانوں کے، یعنی ان کے مسکن جو تھے، جو بنائے تھے بڑے بڑے گھر عالیشان، اور وہ سب تو نظر آ رہے تھے لیکن وہاں رہنے والوں کی کچھ خبر نہیں تھی۔ اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کی قوم کو، اور ہم نے جس طرح انہیں بسایا تھا اس طرح ہم نے تمہیں نہیں بسایا اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ان کو مقام اور تمکن، جو تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ جو ترقی ان کو دی تھی، ایسی قریش کو، اہل قریش سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں تو وہ دی بھی نہیں گئی ہے، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل، یعنی دل کا مطلب ہے عقل، عطا کیے تھے، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل، جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کو، اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے ہلاک کیا بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں۔ تو بہت ساری قومیں تھیں نا جن کا ہم پڑھ چکے ہیں ذکر، اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں ان کی مدد کی تھی؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیوں نہیں بچا لیا اللہ کے عذاب سے انہیں؟ بل دلوا عنہم، بلکہ وہ سب تو ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور جو کچھ وہ گڑھ رہے تھے، جو کچھ وہ افترا باندھ رہے تھے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سننے لگے، فلما حضروہ قالوا انصتوا، تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ۔ قرآن کے لیے کہا گیا نا قرآن میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف میں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ جنات کی جو جماعت تھی وہ بھی بڑے نیک اور شریف قسم کے جن تھے، اور آگے کی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اہل کتاب جن تھے، چنانچہ فوراً ہی اللہ کے کلام کو پہچان گئے اور پورے ادب و احترام سے سننے لگے۔ پھر جب رات ختم ہوئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر، یعنی اللہ کے کتاب، اللہ کے کلام کو جب انہوں نے سن لیا اور پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور اپنی قوم کو میں بھی جا کے انہوں نے خبردار کرنے والے بن کر گئے کہ ان کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کے آخری رسول اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ نازل ہو گئی اور ایمان لانے والے بن جائیں۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کہ لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے جن تھے، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ وہ اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور جو کوئی لبیک نہیں کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ پھر انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے اور ان کی تخلیق سے وہ تھکا نہیں، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ یعنی اللہ کی قدرت کا یہی کتنا بڑا ثبوت ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی۔ کتنی بڑی یہ زمین اور آسمان میں کیا کیا ہے، کیا کیا چیزیں، تو کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، لیکن وہ اس پر بھی تھکا نہیں، اور وہ تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم بالکل یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ، اپنے اس جرم کی وجہ سے، اپنے اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سب جو ہیں اولو العزم ہیں، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ جس دن یہ لوگ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کی انہیں وعید سنائی جا رہی ہے تو ایسا محسوس کریں گے کیونکہ جیسے کہ وہ دنیا میں رہے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی، یعنی اتنا مختصر وقت انہوں نے گزارا ہے، یہ پہنچا دینا ہے۔ کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی رسول کی ذمہ داری تو اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اپنی حجت انہوں نے پوری کر دی۔ اب ہلاک تو وہی ہوں گے جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور نافرمانی کریں گے۔ سورہ محمد، اب یہاں پر جو ہے سمجھیے سورہ احقاف پہ حامیم والا جو گروپ ہے صورتوں کا وہ ختم ہو گیا، اور اب سورہ احقاف کے بعد جو ہے سورہ محمد، جس کا نام دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میں جب انشاءاللہ تفسیر کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ہے یہ نام۔ کچھ آپ کو اس کی آیات سے اور اس کے مضمون سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی خود بھی رکے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، اللہ نے ان کی تمام کوششوں کو رائے گاہ کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے،
اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں، ان کے گناہ، اور ان کے حال کو اصلاح کر دی ان کے حال کی۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کافروں سے، یعنی جب تمہاری ملاقات ہو جنگ کے میدان میں کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارنا ہے۔ یعنی یہ اب اس وقت کی بات ہے کہ اب مہلت اور چھوٹ کا وقت گزر گیا، اب جنگ ہو رہی ہے، جنگوں کا وقت آ گیا ہے، تو اب اگر وہ سامنے آئیں تو وہ بچ کر نہ جائیں، ان کی گردنیں اڑا دو، انہیں قتل کر دو، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تو انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، یعنی جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی جب جنگ میں ہتھیار ڈال دیں، وہ جنگ رک جائے، تو پھر جو قید ہیں، کیے گئے قیدی ہیں، ان کو احسان کر کے یا فدیہ دے کر ان کو تم چھوڑ سکتے ہو۔ یہ ہے اس بارے میں حکم، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاس ان کے اعمال کا بہت بڑا اجر عظیم ہے، بہت اللہ ان کو بھرپور اجر دے گا، اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کرا دی گئی ہے، یعنی جس کا تعارف قرآن میں موجود ہے، پہچان لیں گے وہ اس جنت کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اور اللہ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا اور کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی، یعنی ایسا ہی نتیجہ ان کا بھی ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ مولا ہے، وہ مددگار ہے اہل ایمان کا، اور کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور یقیناً بلا شبہ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، اور وہ جو کافر ہیں دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ طاقت والی تھیں، اور آپ کی اس بستی سے جس سے آپ کو نکالا ہے، یعنی قریش نے اپنی طاقت کے زوم میں اللہ کے رسول کو مکے سے نکل جانے پر مجبور تو کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے ان سے پہلے دنیا میں ان کے شہر سے کہیں بڑے بڑے شہر آباد تھے، اور ان شہروں میں رہنے والے ان سے کہیں زیادہ طاقت اور دولت اور شوکت میں بڑھ کر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال بھی مزین کر دیے گئے ہیں اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے۔ اب جنت کی خوبصورت، ابھی تک تو جنات اور اس کے باغات اور اس کے نیچے نہریں، اب ان نہروں کی قسمیں سنیے۔ اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی جو ہے اس میں بھی
اگر وہ ٹھہرا رہے یا کافی عرصے تک جیسے ایک ہی جگہ پر رہے تو پھر اس میں بھی کچھ اسمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر اس میں کائی اور کچھ ایسی چیزیں لگ جاتی ہیں کہ جس کا پانی میں جس کی اسمیل اور وہ ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے نا کہ پانی، کبھی آپ کسی ایسی علاقے میں گئے ہوں جہاں نہریں ہیں، یا تو آپ نے چلوں میں پانی لیں تو آپ کو کچھ ٹیسٹ یا کچھ اسمیل سی فیل بھی ہوتی ہے بعض دفعہ، تو وہ پانی ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی کہ نہ کوئی کائی، نہ کوئی کسی اور چیز کے شامل ہونے سے کوئی بو یا کوئی خرابی ہوگی۔ پھر اس میں دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں تو دودھ تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد خراب ہو جاتا ہے نا، اور اس میں ظاہر ہے وہ پھٹ بھی جاتا ہے اور اس میں اسمیل بھی، لیکن وہ ایسی کہ تازہ دودھ جو ہے وہ ہر وقت بہتا رہے گا ان میں۔ اور دودھ بھی ایسا ہوگا کہ ہماری دنیا کے جو دودھ ہیں وہ تو اس کی صرف مثال کے لیے نام دیا جا رہا ہے، ورنہ ٹیسٹ اور خوشبو اور ذائقہ سب کچھ بالکل مختلف، اور ایسا ہوگا کہ ایک گھونٹ لینے والا جو ہے وہ کہے گا کہ میں سارا یہی صرف پیتا رہوں، ایسا اس کا وہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نہریں ہیں، آپ آگے سورہ یہ جو 29ویں اور 30ویں پارے میں آپ دیکھیے گا اور نہروں کا بھی ذکر ہے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، یعنی ایسی شرابیں ہیں جس میں لذت ہی لذت ہے، نشہ اور سرور نہیں ہے کہ جو دماغ کو بھاری کر دے اور جس کی وجہ سے انسان بہک جائے، بلکہ اس میں بھی خوشگواری ہے اور لذت ہے اور خوشبو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ یعنی سوچیں کیا منظر ہوگا کہ ایک طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایک طرف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایک طرف شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شراب کی مختلف قسم کی شرابوں کی کہتے ہیں زنجبیل یعنی ادرک کے اس کے ٹیسٹ کی، اور بہت ساری اور بھی ہیں گی، آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے، اور بہت کچھ تو اس میں بیان بھی نہیں ہے، تو جنت میں تو اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مغفرت ہوگی ان کی رب کی طرف سے۔ تو جو لوگ یہ جنتوں کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں وہ کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں؟ یعنی وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، یعنی آنتوں تک کو کاٹ دے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو کیا دونوں برابر ہیں؟ تو جب دنیا میں عمل دونوں کے برابر نہیں ہے تو آخرت میں جو اجر ہے وہ کیسے برابر ہوگا؟ اے نبی کہہ دیجیے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یعنی سنتے تو بڑی توجہ سے ہیں، لیکن کس لیے سنتے ہیں؟ اہل ایمان سے یہاں مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی۔ تو وہ یہی جا کے پوچھتے تھے کہ اب یہ بات یہ کہا گیا ہے، اس میں مطلب کوئی ایسا پوائنٹ نکل سکتا ہے جس کو یوز کیا جا سکے، جس کو مسلمانوں کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا جا سکے، یا اس میں کوئی نئی بات نکالی جا سکتے؟ یعنی غور سے سننا بھی کس لیے تھا؟ دین کی مخالفت کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ بالکل وہی جیسے ابھی ہم نے اپنے اس میں درس قرآن میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو پوچھتے تھے کہ کیا اس سے تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے مومنوں کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا ہے اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اور زیادہ وہ مطلب ان کے دماغ میں نئے جو ہے وہ ایسے خیالات آتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں طریقے کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے گی ان پر اچانک؟ بس اس کی علامات تو ظاہر ہی ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی قیامت کی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند جڑے ہوئے بھیجے گئے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے یہ فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تو آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے بعد اب قیامت کو ہی آنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔
تو جب وہ ان پر آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت حاصل کرنا کس کام کا ہوگا؟ یعنی وہ قیامت کے آثار جب دیکھیں گے تو پھر ایمان لانا چاہیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا۔ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کریں، یعنی اللہ کے رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کریں، کیونکہ مومن مردوں عورتوں سے مراد یہ کہ کچھ نہ کچھ غلطیاں یا کوتاہیاں یا خطائیں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی استغفار کریں، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ کو اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ قتال کے بارے میں کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ یعنی جنگ میں جو مارا جاتا ہے اس کو۔ پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا، تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو۔ موت کی غشی تاری ہو رہی ہوتی ہے تو بربادی ہے ان کے لیے۔ اور اس میں آپ یہ سمجھیے جو منافقین کا جو رویہ ہے نا، وہ خاص طور سے آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ ابھی فی الحال جنگ کی یا کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے تو بڑھ بڑھ کے آگے کہتے تھے کہ بھئی جنگ کیوں نہیں کرتے، نکلیں مقابلہ کریں، ہم لڑیں گے، ہم آگے آگے بڑھیں گے، یہ ساری باتیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے جنگ کا حکم آ گیا تو اب ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے ان کو کسی نے موت کا حکم سنا دیا ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بربادی ہے ان کے لیے۔ اطاعت لازم ہے اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے، یعنی ان کے لیے پسندیدہ کیا بات ہے کہ وہ اطاعت اختیار کریں اللہ اور اس کے رسول کی، اگر یہ ایمان کے دعوے دار ہیں، اور اگر کوئی معروف طریقے سے کوئی مفید مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جب کوئی فیصلہ طے پا جائے تو پھر اگر وہ اللہ سے اپنے یعنی ایمان جو لائے ہیں اس وعدے میں وہ سچے ثابت ہوں تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَلْعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، بس تم اس کے سوا کچھ متوقع نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رحمی جو یعنی جو رحم کے رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کو کاٹو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فصمهم واعمی ابصارهم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، بس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے ہیں اپنی پیٹھوں کے بل، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے یہ مرحلہ یعنی پھر جانے کا مرحلہ آسان کر دیا ہے اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اور اللہ کو ان کی خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ یہ مشرکین اور یہود تھے جنہیں منافقین مسلسل اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے رہتے تھے کہ ہم بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن آپ سے ہمارا رشتہ بدستور قائم ہے اور تمام اہم معاملات میں صلاح مشورہ ہم آئندہ بھی آپ ہی لوگوں سے کریں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَكَيْفَ إِذْ تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت، کیسا ہوگا وہ وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے ضربیں لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو تو اس نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی روگ ہے کہ اللہ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں اس طرح کہ آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں گے، اور آپ لازمی پہچان لیں گے ان کو ان کی گفتگو کے انداز سے، یعنی ایک منافق کا چہرہ اور ایک سچے انسان کا چہرہ وہ بہت کوئی شاطر ہو تو ورنہ اس کی شناخت چھپ نہیں سکتی، اور اس کی گفتگو کے انداز سے تو فوراً ہی پتہ چل جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔
اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن يضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، اور وہ رسول کی مخالفت میں کوششیں کرتے رہے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح ہدایت آ چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا جو بھی وہ کام اور کوششیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے، اور یعنی خود بھی رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو اے مسلمانوں، تم سستی نہ دکھاؤ اور صلح و سلامتی کی دعوت مت دو، یعنی جنگ سے بچنے کے لیے صلح سلامتی اور مذاکرات، یہ باتیں اب تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اب تمہاری تحریک جس مرحلے میں داخل ہوئی ہے، اب جانیں قربان کرنے کا وقت ہے۔ اب تم لوگ ہی غالب اور تم لوگ ہی غالب ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو بحث کھیل ہے اور کچھ تماشا ہے، دل کا بہلاوا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بار بار، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کئی آیات آئیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اور بار بار جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو تاکید کی گئی کہ جو مال اللہ نے دیا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ تو اللہ زبردستی تم سے نہیں مانگتے کہ تم اسے سارے کا سارا مال دے ڈالو، بلکہ یہ تو تمہارے اپنے ہی کام آنا ہے جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اور اگر وہ تم سے تمہارے مال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے پر تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کی کھوٹ کو۔ یعنی یہ تو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ یہ مطالبہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ جو منافق ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، تو ان کا یہ کھوٹ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ کیا تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو؟ بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک کے بدلے 700 ملنے کے وعدے کو، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا وعدہ ہے، اس کو بھی یہ سمجھے اہمیت نہ دے اور دنیا کے معمولی نقصان کو اہمیت دے، تو پھر وہ اپنے لیے ہی بخل کر رہا ہے وہ۔ اور واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہو اور محتاج تو تم ہی ہو، اللہ کو نہیں ضرورت تمہارے مال کی یا تمہاری کسی بھی چیز کی۔ یہ تو صرف اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس امتحان کے طور پہ تم سے کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دو، تاکہ وہ تمہارے صدقات کو شرف قبولیت بخشے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن مومنوں کے دل کو بڑھانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک اتنی بڑی بات اللہ پاک کہتا ہے کہ وہ کتنے خوشی فخر سے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ اب کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہی خرچ کریں، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو ہمارے دل میں شاید وہ خوشی نہ ہو جو اس جملے کے بعد، اس اللہ کی اس آیت کے بعد ہمارے دل میں پیدا ہو۔ اور اگر تم پیٹھ پھیر لو گے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، یہ وہ اس طرح سے کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ۔ تو الحمدللہ یہاں پر آپ کی سورہ محمد ختم ہو گئی اور سورہ فتح شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فتح جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی ہے، اور مسلمانوں کی اس میں بہت ایک طرح سے مسلمان ذرا ڈسہارٹیڈ ہو گئے تھے، کیونکہ بظاہر صلح حدیبیہ کی شرائط انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو تھوڑا نیچے
ہو کے یہ کرنا پڑی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین کہا، اور وقت نے بتا دیا کہ یہ جو صلح کی گئی تھی اور اس کی جو شرائط تھیں وہ کس طرح مسلمانوں کے حق میں کتنی آگے جا کے ان کے لیے کتنی ان کو لیے کام آئی اور ان کی کتنی مدد ہوئی۔ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لگا فتح مبینہ، یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی، تاکہ اللہ بخش دے آپ کو آپ کی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں، یعنی اس سے پہلے جو کچھ بھی کوتاہیاں یا جو بھی خامیاں تھیں، جو اسلام کی جد و جہد میں جو کچھ بھی رہ گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے درگزر فرمایا، اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی، اور آپ کے لیے فتح و نصرت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت تمام فرما دے آپ پر اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا بہت زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا، اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور دور کر دے ان سے ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہی اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھنے والے ہیں۔ انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، یعنی برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور اس نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب کے سب اللہ ہی کے اختیار میں، اور اللہ زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کس بیعت کا ذکر ہے؟ بیعت رضوان۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اس بیعت کے اندر گویا 3 ہاتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، بیعت کرنے والے کا ہاتھ، اور اللہ کا ہاتھ۔ تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا، اس کو توڑنے کا وبال اپنے ہی اوپر لے گا، اور جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو جو وہ اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ، اب یہ وہی موضوع دیکھیے دوبارہ سے آ رہا ہے، ہم نے ابھی سورہ توبہ میں جو پڑھا ہے یاد ہے نا آپ کو؟ ان قریب کہیں گے آپ سے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے۔ یہ آپ سسم کو اللہ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے وہاں پہنچتے ہی مدینہ۔ کہیں گے ہمیں تو مشغول رکھا ہمارے مالوں کی دیکھ بھال اور اہل ویال کی دیکھ بھال نے، تو اب آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یعنی آپ سسم جب عمرے کے لیے نکلے تھے نا، تو تمام مسلمانوں کے لیے نکلنا لازمی قرار نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے یہ اعلان ضرور کروایا تھا کہ جو کوئی عمرے کے لیے جا سکتا ہے وہ ضرور چلے۔ تو بہرحال جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہ ان کی منافقت کا ذکر ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی نام نہاد مصروفیات کے بہانے عذر پیش کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ کیے تھے کہ جب آپ واپس آئے تو کس طرح جھوٹے بہانے بنانے کے لیے آ گئے تھے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم درن اور اراد بکم نفع. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو کچھ اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے. بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اور مومنین جو ہیں، یعنی جو اللہ کے رسول کے ساتھ نکل کے جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جا رہے ہیں جو عمرے کے لیے نکلے ہیں تو تعداد میں تھوڑے ہیں اور اتنا وہ نہیں ہے، تو یہ مکے کے جو قریش جو ہیں یہ تو دشمن ہیں ان لوگوں کے جان کے اور خون کے پیاسے ہیں، تو یہ ان کو جیتے جی واپس ہی نہیں آنے دیں گے. اس لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے اور پس و پیش کر رہے تھے کہ ہم کیوں جا کے اپنی جانیں گنوائیں، جانے دو ان کو، مرنے دو ان کو. اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور تم نے بہت برا گمان کیا تھا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہی ہو تباہ ہونے والے لوگ. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، وہ بخشے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے مسلمانوں، ان قریب یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے کہ جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں. یعنی اس آیت میں فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کی فتح کے موقع پہ جب تم پیش قدمی کرو گے تو وہاں کی فتح کو یقینی سمجھتے ہوئے اور وہاں سے بہت بڑے مال غنیمت کی توقع کرتے ہوئے یہ منافقین بھی اس مہم پر تمہارے ساتھ جانے کے لیے تم سے اجازت مانگیں گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام کو تبدیل کر دیں. آپ کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اس بات پر وہ کہیں گے کہ بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت کم. ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تو تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے. یعنی یہ پیشن گوئی ہے کہ ان قریب جو ہے سلطنت روم اور سلطنت ایران کی جو افواج ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں سے ہیں اور وہ بہت زیادہ جنگی سامان سے لیس ہیں، تو اس وقت ان لوگوں کو بھی اپنی، اگر واقعی یہ دل میں ہے ان کے احساس اور یہ اپنی پچھلی کوتاہیوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اس تلافی کا موقع اس موقع پہ دیا جائے گا. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ہاں، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے اور نہ ہی کسی لنگڑے پر اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے. یعنی یہ لوگ جو جسمانی طور پہ معذور یا بیمار یا ایسے کوئی معذوری ہے تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں، ان پہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا اس کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پیٹ پھیر لے تو اسے وہ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا. اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. یعنی بیعت کے وقت ان کے دلوں میں صرف شہادت کا شوق تھا اور جہاد کا جوش تھا. تو صلح کی بات چیت تو بیعت کے بعد شروع ہوئی تھی نا، تو اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی. یہ فتح خیبر کی طرف اشارہ ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد بہت جلدی ہو گئی تھی. اور اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ انعام انہی لوگوں کے لیے تھا مخصوص جو بیعت رضوان میں شریک تھے، اور بہت سے مال غنیمت جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اس نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے.
تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی، کیونکہ اگر جنگ ہوتی اور قریش بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تو ظاہر نقصان مسلمانوں کا بھی ضرور ہوتا۔ ابھی مسلمانوں کی اتنی طاقت ہوئی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے، اور آگے کی جو جد و جہد ہے وہ کامیابی کی طرف اور زیادہ تیزی سے ہو۔ اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اس کے فوراً بعد خیبر کی فتح اور اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو جائے گا، پھر عرب سے باہر بھی بہت سی فتوحات اللہ نے تمہارے لیے گھیر کر رکھی ہوئی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگر یہ کافر یعنی یہ قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ پھیر جاتے، اور پھر وہ نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ پھر یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ اور وہی ہے جس نے روک دی ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکے کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، اور قربانی کے جانور بھی روکے گئے اپنی جگہ پہنچنے سے، یعنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ علم، اور اگر نہ ہوتے یعنی مکے میں اگر نہ ہوتے اس وقت ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے تو ان کے بارے میں تم پر الزام آتا بے خبری میں، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ یعنی اس وقت جنگ کو روکنے میں یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ مکے میں بہت سے ایسے اہل ایمان موجود تھے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان میں ضعیف بھی تھے، مریض بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور اللہ نے ان کی معذوری کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا، اور ہجرت نہ کر سکنے پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں اگر جنگ ہوتی تو یہ بے گناہ لوگ بھی اس میں پس جاتے، اور الٹا مسلمانوں پر ان سے متعلق بھی الزام آتا کہ اپنے ہی مومن ساتھیوں کو قتل کر دیا، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو ڈر کے مارے اپنے ایمان کو ظاہر بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے، اور اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو اہل مکہ جو ان میں سے کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے۔ یعنی اگر وہ کمزور اور معذور جو اہل ایمان تھے وہ مکے سے نکل چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ ہونے دیتے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قریش مکہ کو ان کے جرائم کی بدترین سزا دلواتے، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ پھر بعد میں جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت کی حمیت، وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور اس نے لازم کر دیا ان پر تقوی کی بات کو، اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ۔ اپنے رسول کو اللہ نے بالکل سچا خواب دکھایا۔ آپ نے خواب میں دیکھا تھا نا عمرہ کرتے ہوئے، لیکن واپس آنا پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل سچ دکھایا تھا، کیونکہ اگلے سال پھر عمرہ کیا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، اے مسلمانوں تم لازماً ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور بالوں کو ترشواتے ہوئے، اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور اگلے سال یہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ تو جب اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکے میں داخل ہوئے تو پورا شہر خالی تھا، قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر 3 دن کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے تھے، اور مسلمان مکے میں مقیم رہے اور پورے اطمینان سے انہوں نے عمرہ کیا۔ اللہ کی بات سچ ہوئی۔ تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے قریب کی فتح بھی رکھی ہے، اس سے مراد خیبر کی فتح ہے۔
اور وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اسے تمام کے تمام نظام زندگی پر، ہر اینگل سے، یعنی زندگی کے ہر نظام میں، ہر معاملے میں جو ہے نا، اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے جو ہدایت ہے، اس کو غالب کر دیا جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ مددگار کے طور پر۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ تو بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے شفیق اور مہربان ہیں، لیکن جہاں کفار کی بات آ جاتی ہے تو بہت سخت ہیں، ان کے معاملے میں بالکل نرمی نہیں کرتے۔ کتنی پیاری اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی باتیں ہیں، تو ان کی یہ قرآن ان کے بارے میں اتنی پیاری بات کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، وہ ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں سے ظاہر ہے سجدوں کے نشانات کی وجہ سے۔ ذالکہ مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثالیں جو ہیں یہ تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں بہت کچھ چینجز کر دیے ہیں، اور بہت چیزیں جو ہیں اس کی وہ کاٹ دی ہیں، اس میں سے تحریف کر دی ہے، اور یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ بالکل مسخ کر دی ہیں۔ لیکن آج بھی تورات اور انجیل میں ایسی کچھ چیزیں موجود ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جن کا جو بات اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں ہے کہ ایک آیت ہے کہ خداوند سینا سے آیا اور سعید سے ان پر طلوع ہوا، اور فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کوپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کاشتکار کو بہت بھلی لگتی ہے، اور یہ اس لیے ہے یہ کھیتی کہ کاشتکار کا دل تو اس کو دیکھ کے خوشی سے جھومے، اور تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ پھر یہاں پر سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے، اور سورہ حجرات میں جو مضامین ہیں وہ بہت کچھ ایسی ہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں بار بار ان کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو ابتدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی جو بہت خصوصی تاکید کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والوں، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیکھیں، سب چیزوں کی جڑ یہیں کٹ گئی۔ کون سی عبادتیں، کون سی جاگنے کی راتیں، کون سے روزے، کون سی محفلیں، کون سے میلاد، کون سی نظریں، کون سی نیاز، سب یہاں پر آ کے مائنس ہو گئیں۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تو اللہ نے جو حکم قرآن میں دے دیا اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کر کے دکھا دیا، اس سے آگے مت بڑھو۔ اس سے زیادہ بڑی نیکی تم کر نہیں سکتے نا، اتنا ہی کر لو تو بہت ہے۔ تو جو سنت سے ثابت ہے، جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، اتنے ہی کام کرو۔ جو لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں بتائیں، ان میں ہی اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کسی شب برات اور شب معراج کا انتظار مت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آوازیں دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو زور سے بلند آواز سے پکارتے ہو، مبادہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایک بہت بڑی عزت، تعظیم، توقیر کا نازک معاملہ ہے کہ یعنی
اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو صحابہ کرام جو وہاں اس محفل یا مجلس میں جو بھی لوگ موجود تھے ان کے لیے یہ تاکید ہے. اور صحابہ کرام تو اتنا یعنی خوف رکھتے تھے اور آپ کا اتنا احترام تھا کہ ان کی آوازیں تو خیر زیادہ ہوتی نہیں تھیں، لیکن یہ باہر سے آنے والے لوگ جو تھے کبھی یہ زور سے یا اس طرح مخاطب کرتے تھے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ تھا، اور آپ کے انتقال کے بعد کیا ہے کہ آپ کے مزار پہ جب جاتے ہیں، مزار جو آپ کی قبر مبارک ہے، مزار سوری کہہ رہی ہوں میں، مسجد نبوی میں جب جاتے ہیں اور وہاں سلام پیش کرتے ہیں تو انتہائی ادب اور احترام سے زور زور سے چلا چلا کے یا رسول اللہ اور یہ سب کر کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ادب 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 کا مقام ہے. بہت آہستگی سے، احتیاط سے، کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دھکا نہ مارے، کسی کو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر سے نہ گزر جائیں. وہاں پر اگر آپ لوگ گئے ہوں تو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کھولا جاتا ہے، جنت البقیع کا جو وہ ہے جہاں پہ نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، اور وہاں اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ایک کے پیروں پہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے اور رکوع کر رہے ہیں تو دوسرے کے اوپر ٹکرا رہے ہیں، اور ایک دھکم پیل. اب 2 نفل پڑھنی ہے، 2 نفل پڑھ کے آگے بڑھ جاؤ، دوسرے کو موقع دے دو. نہیں، جو کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو جگہ مل جاتی ہے، لگتا ہے وہ آج سارے نوافل وہیں پڑھ لے گا. تو یہ تو خیر ایک ضمنی سی بات ہو گئی، لیکن ادب کا، احترام کا تقاضا کیا ہے کہ وہاں پر آپ بہت احتیاط سے جائیں، درود پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، اور بہت آہستگی سے، بہت عزت اور احترام سے اس جگہ پہ موجود رہیں. آوازیں بلند نہ ہوں، شور نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی بات جہاں پہ بھی آ جائے اس کے آگے اپنی بات نہ نکالی جائے. جب ایک حکم پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا یہ بات ہوئی تھی، اس کے بعد اپنی بات نہ کی جائے. اور اسی طرح سے دین کی محفلوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر بھی بدتمیزی سے اپنی باتوں میں لگنا، زور زور سے باتیں کرنا، بلا وجہ بیچ بیچ میں سوالات کرنا، یہ سب بھی اسی میں آ جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب کوئی میلاد ہوتا ہے یا کوئی ایسے درس ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں نعتیں پڑھنا کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے بلکہ، لیکن نعتوں کو پڑھنے میں سلیکشن ہمیشہ خیال رکھیں کہ نعت کے الفاظ جو ہیں اس میں کہیں ایسے کچھ الفاظ تو نہیں ہیں کہ جس میں ہم جو ہے اللہ کے درجے سے ہی بڑھا دیں یا اس کے برابر نعوذ باللہ لے جائیں رسول کو، یا اس کے علاوہ کچھ گانوں کی طرز پہ جو نعتیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں. نعتیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، میں تو کہتی ہوں میلاد ہونے چاہیے، اللہ کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، درس ہونا چاہیے، کچھ اچھی باتیں بتانی چاہیے لوگوں کو، اور نعتیں بھی پڑھیں لیکن اچھی نعتیں. اب جیسے ایک نعت ہے، میں خود مجھے بہت پسند تھی، بہت عرصے پرانی بات ہے، جب تک اس چیز کا اتنا شعور ہی نہیں تھا، اور میں بہت مجھے اچھی لگا کرتی تھی، اور میں سنتی تھی بھر دو جھولی میری یا محمد، اور بہت اچھا لگتا تھا، بڑی مجھے بہت پسند تھی. لیکن جب فہم اور شعور آتا ہے نا، دیکھیں انسان اپنی اصلاح خود کرتا جاتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد، محمد جھولی بھریں گے ہماری جھولی صرف اللہ بھر سکتا ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، سمجھو ہم عقیدت میں غلو کر رہے ہیں، حد سے بڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح ہمیشہ نعت کے الفاظ پہ اور مفہوم پہ ضرور غور کیا کریے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ بہت تفصیلی وہ معاملہ ہے. انشاءاللہ تفسیر میں ہم اس کو بہت اچھے سے ڈیٹیل سے کریں گے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھ لیا ہے اور چن لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے. بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. یعنی یہ بدو جو تھے یہ باہر جب آتے تھے تو جو بھی ٹائم ہوتا تھا وقت دیکھتے تھے نا، بلکہ باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں دینا شروع کر دیتے تھے، یا محمد اخرج لینا، باہر آئیے. اب
آپ کے اپنے معمولات تھے، ویسے آپ مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور لوگ آپ سے وہاں بات چیت سوال کرتے تھے، لیکن آپ کے گھر میں بھی کچھ اپنے معمولات تھے. کسی وقت انسان آرام کر رہا ہے، کسی وقت کچھ اور کام کر رہا ہے. تو یہاں اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہت برا یہ طریقہ ہے، اور وقت بے وقت گھر سے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس بے باکانہ انداز میں اس طرح آواز دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ویسے بھی کسی کو گھر سے بلانے کا یہ طریقہ معاشرتی آداب کے بھی خلاف ہے، تو اللہ کے رسول کے لیے تو بہت ہی ناپسندیدہ ہے. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی آپ خود نکل کے آ جاتے نا ایک ٹائمنگ سے، نا نمازوں کے ٹائم پہ تو آپ آتے ہی تھے نا مسجد نبوی، تو وہ تھوڑا صبر کر لیتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. بہرحال اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو. یعنی اگر خبر دینے والا شخص تمہارے خیال کے مطابق متقی نہیں ہے تو پہلے اس کی اس خبر پہ کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو غلط اطلاع دی ہو کہ فلاں قبیلہ تم لوگوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، آپ بغیر تحقیق کیے اس قبیلے پہ خواہ چڑھائی کر دیں. مبادہ کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تم اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے رشتے تھے نا، کسی کے آپ داماد تھے، کسی کے آپ سسر تھے، کسی عورتوں میں سے بھی اسی طرح کسی کے آپ باپ تھے، کسی کے شوہر تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے، اور اس میں اللہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ کوئی یہ حقیقت نہ بھولے کسی بھی وقت کہ محمد بن عبداللہ جو تمہارے درمیان موجود ہیں، بے شک ان کے رشتے ہوں گے تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے ان کی یہ حیثیت تم میں سے ہر ایک کے سامنے ہر حال میں مقدم رہنی چاہیے. اگر وہ تمہارا کہنا مانیں گے اکثر معاملات میں، اگر وہ تمہارا کہنا مانیں گے اکثر معاملات میں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ کے رسول کی مرضی اور ان کی منشا کو اپنے سامنے رکھا کرو. ان سے یہ توقع نہیں رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہوئے تم لوگوں کی مرضی کا خیال رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو بہت محبوب بنا دیا اور اس سے تمہارے دلوں کے اندر تک گھسا دیا ہے، کھپا دیا ہے، اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو. اولئک ھم الراشدون، اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. یہ صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنا پر ہے. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے. یعنی اگر دونوں ایک کے ساتھ دیکھ رہے ہو کہ زیادتی ہو رہی ہے تو جو زیادتی کر رہا ہے اس کے خلاف تم بھی اس کا ساتھ دو، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم پر. فَإِنْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور دیکھو انصاف کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی ہو سکتا ہے کہ سامنے آپ کو کوئی شخص نظر آ رہا ہے اور اس کے بظاہر آپ کو اس کے کچھ عیب نظر آ رہے ہیں، مثلا شکل میں، جسامت میں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی بہت موٹا ہے، کسی کی ناک بہت موٹی ہے، کان عجیب سے ہیں. تو آپ یہ بات دیکھنے کے بجائے یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کا تقوی ہمارے تقوی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں اللہ اور رسول سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول کا بہت فرما بردار ہو، ہم سے بہت زیادہ نیک ہو، نہ جانے کتنی نیکیاں اس نے کی ہوں،
اور کتنے اپنے معاملات میں یہ اچھا ہے. ہمیں تو بظاہر اس کی صرف یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں اس کے زندگی کے معاملات اور اس کے دل کا حال نہیں پتہ ہے. اسی طرح عورتوں سے کے لیے خاص طور سے کہا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کہ کبھی کسی کے حلیے کا، کبھی کسی کے بالوں کا، کبھی کسی کے لائف سٹائل کا، کبھی کسی کے غربت کا، کبھی کسی کے اور کسی بھی بات کا، کسی کے بولنے کے انداز کا، کسی کے چلنے کے انداز کا مذاق نہ اڑائیں، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ. یہ کتنی پیاری بات کہی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اگر کسی پہ عیب لگا رہے ہو تو ایسا ہے کہ جیسے تم خود پہ لگا رہے ہو، کیونکہ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک جسم کے مانند ہے. تو اگر اس پہ عیب لگا رہے ہو تو گویا اپنے پہ لگا رہے ہو. تو اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام رکھو. یعنی کوئی ایسا نام نہ رکھو جس سے دوسرے کو چڑھ ہو، تکلیف ہو اس کی کسی ایسی بات پہ کہ گٹھا ہے. اوکے. ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. یعنی تم تو وہ لوگ ہو جن کے دل ایمان کے نور سے منور ہو چکے ہیں، اور اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے جس سے اللہ نے تم کو نوازا ہے. تو اب ایسی گھٹیا حرکتوں کا ارتکاب تمہارے شایان نشان نہیں ہے، ان کے بھی نہیں ہے اور ہمارے بھی نہیں ہے. ہم مومن ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو ایسی گھٹیا حرکتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے اہل ایمان، اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں خود بخود کوئی اندازہ لگا لینا، یہ اتنی دیر سے کیوں آتی ہے رات کو، ان کے گھر میں مرد کیوں آتے ہیں، ان کے گھر رات کو گاڑی کیوں آ کر رکی تھی، یا وہ جو ہے اتنا تیار ہو کے گھر سے نکل کے جاتی ہے، کہاں غیر مردوں میں بیٹھتی ہے، اس کا حلیہ ایسا کیوں ہے. یہ ساری کیا ہے؟ گمان ہے جس کی حقیقت نہیں پتہ ہے. ایسے گمانوں سے بچنا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہوئی تو پھر تو بہت ہی بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے، اور اگر سچ بھی ہے تو بھی گناہ ہے کسی کے لیے ایسا گمان رکھنا. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو. بلا وجہ کا تجسس، کہ ماسیوں سے پوچھیں تم ان کے گھر جاتی ہو، ان کے کیا جھگڑا ہوا تھا، برابر والوں کی ایسے آواز آ رہی تھی تو کیا ہوا، کان لگا کے سنا جا رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ بلا وجہ کا تجسس. یا فیملی میں ہی لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، اب ان کے گھر میں بیٹے کی شادی ہوئی ہے یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے، بہو کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یا داماد کیسا ہے، پوچھتا ہے، آتا ہے، بیٹی خوش ہے، بہو کے ساتھ ساس خوش ہے. بلا وجہ کے تجسس کے معاملات ہیں. ہر ایک کے گھر کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ان کو ان کے گھر کے معاملات میں ان کو چھوڑ دو. جتنا بتاتا ہے کوئی خوشی سے اپنی، جتنا آپ کو شامل کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اتنا ہو ہوئیے. اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کہ تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگے گا. یعنی یہ بات بولنے میں تو بہت برا لگتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں، یہ کتنی گھن اور کتنی مکروہ اور کتنی بری بات لگ رہی ہے نا. لیکن اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرنا ایسی حالت میں جبکہ وہ اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے ہو رہی ہے نا، وہ الزامات کا جو کچھ اس کی برائیاں کی جا رہی ہیں ان کا جواب بھی نہیں دے سکتا، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. تو کسی کی عدم موجودگی میں اسے برا بھلا کہنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی لاش آپ کے سامنے ہو، آپ اس کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں. استغفر اللہ. سب سے بڑا اور برا گناہ جو ہے نا وہ یہی ہے جس کو کہ یہاں پہ بتایا گیا، غیبت. اور اللہ اس سے بہت بہت محفوظ اور باز رکھے کہ اس میں جو ہے بڑی آسانی سے اس میں پھنس جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اور اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی اب تم جو بھی کچھ بنے ہوئے ہو تمہاری اصل اور حقیقت یہی ہے. اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم اس لیے نہیں کیا ہے کہ تم رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو ہے اب کوئی فضیلت یا برتری حاصل کر لو اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل کرو، بلکہ صرف پہچان کے لیے ہے یہ سب کچھ. کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی قوم کسی طرح سے کسی سے برتا نہیں ہے سوائے تقوی کے.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے ہی آگے فوراً ہی آگے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بتایا تھا نا کہ مسلمان اور ایمان میں کیا، مومن میں کیا فرق ہے، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ یقیناً تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بہت مہربان ہے۔ تو دیکھیں مسلمان تو ہر شخص ہے، لیکن مومن ہر شخص نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان کی کیفیت جو ہے نا وہ اس کو مومن بناتی ہے، عمل کرنے والا جو ہے وہ مومن ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اور مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی بغیر شک کیے پھر اس پر قائم رہے، اور پھر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے اس ایمان کے وعدے میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتانا چاہتے ہو اپنا دین؟ واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ لوگوں کے دل کیونکہ حقیقی ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنے ایمان کا بڑھ چڑھ کر پرچار کرتے تھے اور احسان دھرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دیکھیے ہم تو بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے، ہمارے حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے نبی یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں احسان ایمان کے راستے پر ڈال دیا اگر تم سچے ہو، یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی کہ تم ایمان لے آئے، ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا نا، تو تمہارا کیا احسان ہے؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ سورہ حجرات جو ہے الحمدللہ ختم ہو گئی آپ کی، اور سورہ قاف جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے یہ اب الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، تو کیا نہیں انہوں نے دیکھا کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف کہ کس طرح ہم نے اسے بنایا، اسے سجایا، اسے آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش نظر آنے والی نباتات اگائی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ در تہ لگتے ہیں،
اور یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، اور مرے ہوئے انسانوں کو بھی زمین سے نکلنا اسی طرح ہوگا۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ کل کذب الرسول فحق وعید۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چپک گئی، آ گئی ان پر۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی شہرک، جو گردن کی رگ ہے نا، شہرک، اس سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اور ہمارے اس براہ راست، یعنی اللہ کا تو ایک ہم سے تعلق ہے ہی جو وہ ہم سے اتنا قریب ہے، اور ایک اور بھی تعلق ہے کہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر، ایک ہوشیار، ایک چوکنا نگراں موجود نہ ہو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور پھر دیکھو وہ موت کی جان کنی جو ہے وہ حق کے لے کر پہنچ گئی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اور پھر سور پھونکا گیا، یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا، جس کی تجھے وعید سنائی جاتی تھی۔ ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ دعا جو ہے، جس کو آنکھوں کی کوئی بھی تکلیف یا آنکھوں میں درد ہو یا آنکھوں کی بینائی، کوئی نظر کا چشمے اور اس کی ہو، تو اس کو ضرور نماز کے بعد پڑھ کے اپنی آنکھوں پہ پھیرنا چاہیے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ اور اس کے ساتھی نے کہا، یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے۔ القی فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید۔ حکم دیا گیا کہ پھینک دو جہنم میں ہر اس کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، خیر کو روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا تھا، تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا، اللہ اور اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ اس کے ساتھی نے عرض کیا کہ یا رب، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی اس برے انجام سے خبردار کر چکا تھا۔ میرے ہاں بات پلٹا ہی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ تمام مشرکین کو، کافروں کو، سب کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے؟ استغفر اللہ۔ اور جنت متقین کے قریب لائی جائے گی تو کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا ہے۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ داخل ہو جاؤ جنت میں من خشیہ رحمانہ بالغیبی، اور جو ڈرتا تھا رحمان سے بغیر دیکھے، یعنی بالغیب جو ہے رحمان کا خوف دل میں رکھتا تھا، اور جو دل جو تھا اس کا قلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ وہاں آیا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ وہ دن ہوگا حیات ابدی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا
کبھی اس کے بعد موت نہیں آئے گی، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کے لیے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهَا بَطْشًا فَنَّقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں اس سے پہلے، کتنی قومیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ ان کو بچنے کی کوئی جگہ مل سکی؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات سنتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی، کوئی تھکان لاحق نہیں ہوئی۔ بس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں آپ ان پر صبر کریں، اپنی رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدے سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کی تسبیحات پڑھو۔ اور سنو، وسطمے سنو، یوم یناد المنادی من مکان قریب، جس دن اعلان کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ حشر کی آواز کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، یعنی جب جمع ہونے کا ان کو آواز دی جائے گی، حکم دیا جائے گا، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پلٹے گی اور پھٹے گی، تشقق شق ہو جائے گی، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً کوئی بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہو۔ سورہ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا والحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور اعمال کی جزا ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی آخرت کے بارے میں، یہ آخرت کا نقشہ ہے، یہ تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے، اس سے وہی جھٹلاتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں یسألون ایانا یوم الدین، آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے اس فتنے کا جس کے لیے تم مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس دن جنت کے باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ خوشی خوشی اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے بھی نیک تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اور پھر وہی تھے جو راتوں کو وہ بالاسحار ہم یستغفرون، رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور جو ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے وہ دیتے تھے، یعنی ان کے حق دیتے تھے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں کیا تم کو کچھ نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی کہ یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسا تم بول رہے ہو۔
حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اور اے نبی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تمہیں پہنچی ہے جب وہ اس کے ہاں آئے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام، یہ کچھ انجان لوگ ہیں. پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا. فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں. فاوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف، پھر وہ خوفزدہ ہو گئے، اپنے دل میں تھوڑا ڈر گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہ ڈریے نہیں. وبشروہ بغلام علیم، ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنانے آئے ہیں. یہ سن کر فاقبلت امرأته في سرۃ فسکت وجهها وقالت اجوز عقیم، انہوں نے کہا، ان کی بیوی یہ سن کے چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی جیسے ایک ہاتھ مار کے کہتے ہیں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو بوڑھی اور بانجھ ہوں. تو قالوا کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، انہوں نے فرمایا یہی کچھ تیرے رب نے فرمایا، وہ حکیم ہے اور علم والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے یہ خوشخبری دے کے بھیجا ہے. یہاں پہ ختم ہو گیا آپ کا سپارہ. الحمدللہ.